آج کا ہمارا موضوع ہے عوام اور بجٹ 2023-2024۔ ہر حکومت کو ہر سال اپنی متوقع آمدنی اور متوقع اخراجات کا حساب لگانا پڑتا ہے۔ یہی حساب بجٹ کہلاتا ہے۔ بجٹ کسی بھی ملک کی معاشی حکمت عملی کا اہم جزو ہوتا ہے۔ بجٹ کے مطالعہ سے ملک کی اقتصادی صورتحال سمجھی جا سکتی ہے۔ مشرقی و مغربی پاکستان کے پہلے بجٹ 1948 تا 1949 کا حجم 99 کروڑ 57 لاکھ تھا، جو 51 سال بعد یعنی 1999 تا 2000 میں بڑھ کر 6 خرب 42 ارب 20 کروڑ روپے ہو گیا۔ ہر بار بجٹ پیش کرتے ہوئے قوم سے قربانی مانگی گئی ہے۔ ہر بار یہ خوشخبری سنائی گئی کہ صرف یہ سال سخت ہے، اگلے سالوں میں حالات میں بہتری شروع ہو جائے گی۔ بے شک پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی انتہائی ناکام رہی۔ سعودی عرب، ترکی، قطر اور چائنا سے ہمارے حالات خراب ہوئے یا خراب کیے گئے۔ ایسا ہی کوئی بڑا معاشی منصوبہ سامنے نہ آیا۔ بجٹ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فاضل بجٹ، نمبر 2 خسارے کا بجٹ، نمبر 3 متوازن بجٹ۔ فاضل بجٹ سے مراد وہ بجٹ ہے جس میں حکومت کی آمدنی زیادہ اور اخراجات کم ہوتے ہیں۔ خسارے کے بجٹ میں حکومت کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ متوازن بجٹ میں آمدنی اور اخراجات برابر ہوتے ہیں۔ موجودہ بجٹ برائے مالی سال 2023 تا 2024 ایک خسارے کا بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے اغراض و مقاصد کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1 معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنا۔ نمبر 2 معاشی ترقی کے راستے میں مشکلات کا خاتمہ۔ نمبر 3 ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے دفاع کو مضبوط بنانا۔ سعودی عرب، قطر، ترکی اور چائنا سے تعلقات بہتر کرنا۔ نمبر 4 افراط زر کی روک تھام۔ نمبر 5 غیر مساوی تقسیم دولت کا خاتمہ۔ نمبر 6 مہنگائی کو کم کرنا، غریب اور امیر کا فرق کم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے 9 جون 2023 کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں مالی سال 2023-24 کے لیے 14,460 ارب روپے کا یعنی تقریباً 145 کھرب روپے کا خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا، جس کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ 9,200 ارب روپے فیڈرل ٹیکس پلس نان ٹیکس ریونیو 2,963 روپے، جو کہ ٹوٹل گراس ریونیو بنا 12,163 روپے، جس میں این ایف سی ایوارڈ صوبوں کو جو دیا گیا وہ ہے 5,276 ارب روپے۔ اس طرح حکومت کے پاس بچے 6,887 ارب روپے۔ وفاقی حکومت کے پاس 6,887 ارب روپے میں پروونشل گورنمنٹ سے لیے 650 ارب روپے۔ اس طرح نیٹ آمدن ہو گئی 7,537 ارب روپے۔ اخراجات جو اس بجٹ کے ہیں وہ ہے 14,460 ارب روپے۔ اس طرح بجٹ خسارہ ہوا 6,923 ارب روپے۔ اخراجات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سود کی ادائیگیوں پر اخراجات 7,303 ارب روپے، متفرق اخراجات 390 ارب روپے، سول حکومت کے اخراجات 714 ارب روپے، پینشن اخراجات 761 ارب روپے، سبسڈی اخراجات 1,074 ارب روپے، گرانٹس اخراجات 1,464 ارب روپے، ترقیاتی فنڈ اخراجات 950 ارب روپے، دفاعی اخراجات 1,804 ارب روپے۔ کل اخراجات اس طرح بنے 14,460 ارب روپے۔ ٹیکس ہدف کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکس کا حجم 3,759 ارب روپے، انڈائریکٹ ٹیکسوں کا حجم 3,713 ارب روپے، وفاقی نان ٹیکس محصولات ہدف 2,963 ارب روپے، سیل ٹیکس کی مد میں 3,578 ارب روپے ہدف، کسٹم ڈیوٹی ہدف 1,178 ارب روپے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا ہدف 725 ارب روپے، 15 ارب روپے نجکاری کا ہدف، پیٹرولیم لیوی 869 ارب روپے ہدف۔ متفرق ہدف اور اقدامات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ترسیلات زر کا ہدف 30 ارب ڈالر، تجارتی خسارے کا ہدف 28.6 ارب ڈالر، درآمدات کا ہدف 58 ارب ڈالر۔ بیرون ملک سے اگلے سال 6,071 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ 2 ارب
$77 کروڑ کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ نان فائلر کے لیے بینک سے $50,000 نکلوانے پر 0.6% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ 1300 cc سے زائد کی استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکسز کی حد بندی ختم کر دی گئی ہے۔ بجٹ 2023-24 میں عوام کے لیے جو سہولتیں میسر کی گئی ہیں اور ترقیاتی فنڈ مقرر کیے گئے ہیں اور سرکاری ملازموں کے لیے جو تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک 35% بنیادی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ گریڈ 17 تا گریڈ 22 تک 30% بنیادی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ پینشن میں 17.5% اضافہ ہوگا۔ OBI پینشن کم از کم $10,000 ہوگی۔ مزدور کی اجرت کم از کم $32,000 ہوگی۔ لنڈے کے کپڑے کی امپورٹ ٹیکس فری ہوگی۔ سولر پینل کی مشینری کی درآمدی ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے $10 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ اب قابل اسٹوڈنٹس لیپ ٹاپ حاصل کر سکیں گے۔ زرعی مشینری پر امپورٹ ڈیوٹی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم کے لیے $10 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے $400 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے لیے $35 ارب سبسڈی مختص کی گئی ہے۔ صوبوں کے ترقیاتی پروگراموں کا حجم 1,559 ارب مقرر کیا گیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ترقیاتی اخراجات کے لیے $70 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کرنٹ اخراجات کے لیے $65 ارب مقرر کیے گئے ہیں۔ نئے گھروں عمارتوں کی تعمیر پر رعایت دی گئی ہے۔ کھاد پر سبسڈی کے لیے $6 ارب مقرر کیے گئے ہیں۔ نیشنل سیونگ سینٹر شہداء اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کی لمٹ 50 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ کر دی گئی ہے۔ ایسا ہی فیصلہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس میں بھی کیا گیا ہے۔ سنتھیٹک فلامنٹ یارن کی مینوفیکچرنگ پر 5% ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ اس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فائدہ ہوگا۔ سکریپ پر کسٹم ڈیوٹی 20% سے کم کر کے 11% کر دی گئی ہے۔ بیرون ممالک مقیم افراد کی پراپرٹی پر 2% ود ہولڈنگ ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ صوبائی حکومتوں کو NFC ایوارڈ کی مد میں جو رقم دی گئی ہے وہ تعلیم اور صحت پر خرچ کریں گے، کیونکہ اسکول سے لے کر کالج تک تعلیم اور تعلیمی ادارے صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں ہیں۔ صوبائی حکومت تعلیمی بجٹ پیش کرتی ہے، ایسے ہی صحت کا محکمہ اور ہسپتال بھی صوبائی حکومت کے ماتحت ہیں۔ صوبائی حکومت صحت کا بجٹ بھی پیش کرتی ہے۔ متوقع آمدنی اور متوقع اخراجات میں کمی یا اضافہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی ٹیکس میں اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ چانس ہے کہ پیش کردہ بجٹ میں بڑی تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ بے شک PTI کے لیڈرز دن رات میڈیا پر پیش ہو کر پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی پیش گوئی کرتے رہتے تھے۔ سی پیک بند کر کے PTI کے دور حکومت میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ سعودی حکومت، ترکی، قطر اور عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے، لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون اور اسحاق ڈار صاحب نے ایک اچھا بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سرکاری ملازموں، زراعت، طالب علموں اور انڈسٹری کو سہولتیں دی گئی ہیں۔ غریب آدمی کے لیے لنڈے کے کپڑے خریدنے میں سہولت دی گئی ہے۔ مزدور کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر مسلم لیگ نون نے 80% ورکر کلاس سے ووٹ لینا ہے تو اس کو فی گھر 150 یونٹ فری بجلی دینا ہوگی۔ پنجاب کے سرکاری ملازموں کی پینشن میں بھی 17.5% اضافہ کرنا ہوگا، جیسا کہ وفاقی حکومت، سندھ، KPK اور بلوچستان صوبائی حکومت نے کیا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر کم قیمت پر آٹا، چاول، گھی اور چینی فروخت کرنا ہوگی۔ IMF سے چھٹکارا تب ہی ممکن ہے اگر ہم ڈسٹرکٹ بجٹ، صوبہ بجٹ اور وفاقی بجٹ متوازن بنائیں گے، یعنی آمدنی اور اخراجات جب برابر کر دیں گے۔ جب تک خسارے کا بجٹ بنے گا، پاکستان IMF کے چنگل سے آزاد نہیں ہوگا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ غیر پیداواری اخراجات پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ پاکستان گندم، مالٹا، کنو، گنے کی پیداوار، چاول کی پیداوار، کپاس کی پیداوار میں دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے، لیکن وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے اور میرٹ سسٹم معیاری نہ ہونے کی وجہ سے
اور عدل و انصاف مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستان کے 80% لوگ غریب ہیں۔ ان بیان کردہ خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ ہر ڈویژن میں اس کی پیداوار کے مطابق ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کھولنا ہوگے، تب ہی پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.